اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ ہم لوگ دین سیکھ رہے ہیں، ایمان سیریز، کلمہ سیریز چل رہی۔ الحمدللہ آج 18 لیکچر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے صدقے میں آج دنیا کے بارے میں سیکھیں گے کہ دنیا کیا ہے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ دین میں، ایمان میں اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ ہی مالک ہے، کیا ہے؟ اعتبار ہے۔ اعتبار کتنے ہیں؟ 4 اعتبار: ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو اللہ ہی مالک ہے، کون سے اعتبار میں تھا؟ آثار میں۔ تو آثار میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے۔ کیسا مالک ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم محتاج ہیں۔ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ کوئی حاجت روا، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ہم ایمان میں سیکھ رہے ہیں۔ اب دنیا سے جو رغبت ہے ہماری، دنیا سے جو محبت ہے، جو تعلق دنیا سے بنے ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم دنیا کو حاجت روا مانے ہوئے، دنیا کو حاجت روا مانے ہوئے، دنیا سے محبت کر رہے ہیں، دنیا کو غنی بول رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ دنیا کے سامنے میں محتاج ہوں، میں دنیا کے سامنے میں فقیر ہوں۔ تو دنیا کا جو تعلق ہے، جو دنیا سے جو تعلق بنے ہوا ہے، جو کہ وہ جو تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ہمیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا تھا۔ مالک، ہم لوگ ایمان میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ آثار میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے سیکھ رہے ہیں۔ کلمہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہی حاجت، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی تعالیٰ حاجت روا ہے۔ مگر ہم دنیا کے ساتھ، دنیا کے معاملات میں، دنیا کو کیا کر کے، دنیا کی رغبت میں، دنیا کی محبت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کو حاجت روا بنا رہے ہیں۔ دنیا ہی غنی ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے محتاج اور اپنے آپ کو فقیر بنا کے رکھے۔ تو یہ تعلق اس لیے محبت ہو رہی، رغبت اس لیے ہو رہی دنیا کی طرف۔ کیوں؟ دنیا حاجت روا ہے بول کے مسکنسیپشن جو بیٹھے ہوا ہے ہمارے اندر کہ دنیا حاجت روا، اس لیے رغبت ہو رہی، اس لیے اٹریکشن ہو رہا۔ دیکھو، جو حاجت روا ہے اس سے اٹریکشن ہوگا نا، تو غلط فہمی کیا ہے؟ حاجت روا دنیا ہے بول کے، تو اٹریکشن ہونے والی۔ مگر حقیقت کس کیا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے، تو رغبت کدھر ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا کو نکالنا ہے۔ اب وہ کیسا نکالیں گے؟ اب دنیا کیا ہے؟ اب جو کیا ہے، جو چیز کیا ہے اگر معلوم ہو جائے گا تو اس کو نکالنے میں آسانی ہوگی۔ دنیا کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی نہیں ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ سمپل ایکسپلینیشن دے دیا، خالی ایک ورڈ میں، 1 ورڈ ایکسپلینیشن جو ہو جاتا ہے نا، آسانی سے بتا دیتے کہ جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ اب ہم گلوب، ارتھ، مٹی، وہ جو اس کو دنیا بنا کے بیٹھے، وہ تو ارتھ ہے، وہ تو جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ مگر ہم دنیا، دین اور دنیا کی جو بات چل رہی ہے ہماری، دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، جو اللہ کی مرضی کے تحت نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ اب اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کیسا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایک تو کھلم کھلا دنیا، ایک کھلم کھلا گناہ ہے، کھلم کھلا گناہ، جو زنا کر رہی، جو چوری چکاری کر رہی، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ تو پیور گناہ ہیں، پیور دنیا ہے وہ۔ اب اور ایک دنیا میں سیکنڈ اسٹیپ، دوسرے میں مرحلے میں کیا بتا رہے کہ نوکری کر رہا ہے بندہ، شادی کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، حقوق پر لگا۔ اب بول رہے ہیں بھائی دنیا کے کام کرنا پڑتا،
دنیا میں رہے تو نوکری کرنا پڑتا، دنیا میں رہے تو شادی کرنا پڑتا، دنیا میں رہے تو لوگوں سے ملنا جلنا پڑتا. یہ جو دنیا جو بتا رہے ہیں لوگ، یہ بھی دنیا ہے، مگر اب یہ دین کیسا ہوگی؟ یہ جو دنیا میں رہ کے، ایک تو فرسٹ لیول بتا دیے دنیا کیا ہے، شہوت پرستی، نفس امارہ کی پرستش، چوری، زناکاری، شہوت، یہ سارے جو بڑے بڑے، وہ تو بڑی دنیا، وہ تو ہے. سیکنڈ سٹیپ پہ جو معاملات ہیں ہمارے، جو نوکری ہے، جو حقوق ہے، جو بزنس ہے، جو شادی ہے، جو رشتہ داری اپنانا ہے، جو لوگوں سے ملنا جلنا ہے، یہ دنیا بھائی یہ تو دنیا بول رہے نا آپ. اس سے تو محبت کرنا ضروری ہے، نوکری سے پیار کرنا ضروری ہے، رشتہ داروں سے، بیوی سے بھی پیار کرنا ضروری ہے، رغبت ہوتی ہے بیوی سے بھی، کام سے بھی رغبت ہوتی ہے، ہر چیز سے رغبت ہوتی ہے. یہ رغبت اگر اللہ تعالیٰ کے تحت ہے، مطلب اللہ کی مرضی کے تحت ہے، جو بھی یہ دنیا، یہ جو معاملات ہے، نوکری ہے، جو رشتہ داری ہے، جو لوگوں سے ملنا جلنا ہے، یہ دنیا بھی تمام کام، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سارے جو چیز ہے، اگر یہ اللہ کی مرضی کے تحت ہے تو یہ دین ہے. اگر یہ اللہ کی مرضی کے تحت نہیں ہے تو یہ دنیا ہے. اب تیسرا مرحلہ بھی سمجھا رہے ہیں آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب عبادت بھی ہے. اب عبادت تو ہم دین ہے سمجھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں دین ہے بول رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں دین ہے بول رہے ہیں، ہاں لوگ پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں یہ دین ہے. اب اس میں بھی دنیا آ جاتی. اب وہ اس کو کیسا سمجھا رہے ہیں؟ جو پہلی کوڈ سمجھائے تھے، سمپل فارمولا جو دیے تھے، جو اللہ کی مرضی کے تحت ہے وہ دین ہے، جو اللہ کی مرضی کے تحت نہیں ہے وہ دنیا ہے. تو اب یہ جو عبادات ہے، جو نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، یہ تمام چیزیں جو کر رہا بندہ، یہ اللہ کی مرضی کے تحت ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو یہ دین ہے. اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں دنیا کے کاموں کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنے خود کے لیے اگر یہ کر رہا ہے تو یہ بھی دنیا ہو جاتی ہے. یہ بھی دنیا ہے. اے بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ دنیا کیسا ہوگا؟ نوکری کر اللہ کے خاطر وہ دین ہے، نماز پڑھ اللہ کے خلاف جا کر، اپنی اللہ کو راضی نہیں کر یہ دنیا ہے. تو تین چیزوں میں بھی بتایا دنیا کہاں کہاں آ رہی ہے. ایک تو ہم خالی بڑی چیز کو دنیا بولتے نا، اور یہ دنیا ہے بچ کے رہنا، وہ صرف چوری چکاری، غلط فہمی، نفس پرستی، دنیا کی پرستش، نفس کی پرستش، یہ چیزوں کو دنیا سمجھ رہے. مگر جو نارمل معاملات ہے، جو بندہ صبح اٹھ کے شام تک جو روٹین کر رہا ہے کام، صبح میں اٹھا اللہ کی مرضی کے تحت اٹھا دین ہے، کام پہ گیا اللہ کی مرضی کے تحت کام کرا دین ہے، لوگوں سے ملاقات کرا اللہ کی مرضی کے تحت ملا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح حقوق عطا کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح حقوق ادا کرا، وہ دین ہے. نماز پڑھا اللہ کی مرضی کے تحت نماز پڑھا، وہ دین ہے. قرآن پڑھا اللہ کی مرضی کے تحت، جو فہم لینا ہے اس طرح پڑھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھا، اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں پڑھتا ہوں نماز، وہ تو پڑھتا اس نہیں، میں کرتا ہوں، میں تو فجر میں اٹھا. یہ اگر دکھانے کے لیے کر رہا، اللہ کو راضی نہیں کرنے کے لیے، یہ بھی دنیا ہے. تو دنیا اور دین کو سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آسان الفاظ میں ہر چیز میں یہ رکھ کے دیکھ لے کہ وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اگر وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہے تو وہ دین ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو دنیا ہے. سمپل ڈیفینیشن ہے. ہم ہر چیز میں رکھ کے دیکھیں، دنیا کو سمجھنا ہے تو اب دنیا کو کیوں سمجھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ رہیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہو. تہامہ پہاڑ بہت بڑا ایک پہاڑ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں تاکہ ایک دماغ میں آئے کہ اتنے سارے اعمال ہیں. صحابہ کو دیکھیں کہ ارے اتنے اعمال، تہامہ پہاڑ کے اتنے اعمال. تو آپ فرماتے ہیں جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہے مگر ان لوگ کو دوزخ میں ڈال دیں. صحابہ پر فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اعمال، کون سا عمل کرتے تھے وہ جو دوزخ میں ڈال رہے ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ایسے کون سے عمل کرتے تھے اتنے سارے ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ سارے اعمال کرتے تھے، مگر جب بھی دنیا ان کے سامنے آتی تھی اس کے اوپر کود پڑتے تھے. ہم کیا کر رہے تھے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں،
اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، مگر جب بھی دنیا آئے سامنے اس کے اوپر کود پڑے. اب وہ دنیا اب کیا، پھر ہم کیا لے کے بیٹھے؟ دنیا میں کیا کیا آ گیا؟ مال کی محبت آ گئی، نفس پرستی سے آ گئی، جو بھی. اگر اب نوکری میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، حرام کام سے کچھ پیسے آ رہے ہیں تو دیکھا کود پڑے. جہاں پر ہماری واہ واہی دکھ رہی وہاں پر کود پڑتے، اپنے آپ کی تکبر میں آگے، تکبرانہ انداز میں لوگوں کو دکھانے کہ میں کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. دنیا میں کود جاتے ہیں. مطلب وہ جو عبادات کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے، جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے، وہ زکوٰۃ دیکھ رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے. مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، پورے اعمال ہے، مگر اللہ کی مرضی کے تحت نہیں ہے. دنیا میں کودے ہوئے ہیں، وہ دین میں نہیں ہے. حالانکہ نماز ہے، حالانکہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تہامہ پہاڑ کے اتنے ہیں، مگر جو تہامہ پہاڑ کے اتنے اعمال ہے وہ دین کے تحت نہیں ہے. مطلب اللہ کی مرضی کے تحت نہیں ہے، وہ دنیا میں چھلانگ مارے ہوئے پورے اعمال. ہم دیکھیں، ہم بھی بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم دنیا میں کود کے نماز پڑھ رہے ہیں یا دین کے تحت پڑھ رہے ہیں نماز؟ اب دین کے تحت کس طرح ہوگی نماز؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، مصلی پہ جب ٹھہرے تو ایک مصلی ہوتا ہے، ایک مصلی ہوتا ہے، اور ایک صلاۃ ہوتی ہے. صلاۃ کیا ہے؟ ملاقات کرنا. مصلی کیا ہے؟ ہم مصلی. مصلی کیا ہے؟ ملاقات کرنے کی جگہ. مگر جہاں پر جا رہے ہیں، جس سے ملنے جا رہے ہیں، اس سے ملاقات ہی کر کے نہیں آ رہے. مرضی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ بندہ آئے مناجات کرے میرے سے. الصلاۃ معراج المومنین، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے بندہ. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ جب نماز میں آئے مجھ سے ملاقات کرے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جا کے نماز میں ٹھہر کے پوری دنیا کے چکر، پورا گلوب کا چکر مار کے آتے. پوری دنیا میں کیا چل رہا، یہ کنٹری میں کیا چل رہا، وہ کنٹری میں کیا چل رہا، گھر میں کیا چل رہا، نوکری میں کیا چل رہا، اس کی برائی اس کی برائی، تمام چیزیں. دیکھیے شیطان بالکل ڈالتا، شیطان ہتھکنڈا لے کے بیٹھے ہوا ہے، بٹھا کر بیٹھے ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں بھٹکائے، نماز میں بھٹکائے، چیزوں میں بھٹکائے. مگر جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. بندہ اگر جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دنیا کی محبت نکالیں دل سے پہلے. اگر ہم دل سے پہلے محبت نکالیں گے تو آسانی ہوگی. نماز میں بھی دین رہے گا، روزوں میں بھی دین رہے گا، زکوٰۃ میں بھی دین رہے گا، تمام معاملات میں، تمام حقوق میں دین رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا ملعون ہے. ملعون کیا ہے؟ ملعون شیطان ملعون تھا، مردود تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ دنیا کو ملعون بول رہے ہیں. دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ پورا ملعون ہے، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں. اب دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ملعون ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ دنیا میں کیا کیا ہے؟ جانور ہے، پہاڑ ہے، انسان ہے، سب ہے. تو پہاڑ ملعون ہے، پرندے جو جانور ہے وہ ملعون ہے؟ نہیں. جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے، جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے، چینٹی بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہاں تک کہ پہاڑ کنکری بھی، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنکری آئے، کنکر آ کے وہ ابو جہل کے سامنے کنکری بات کر رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ہم مکے آتے، جب ہم شہر میں آتے تو پہاڑوں سے آواز آتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی بھی سنتے تھے. تو یہ پہاڑ نبی کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں، کنکریاں ذکر کر رہی ہیں، چڑی ذکر کر رہی، پرندے ذکر کر رہے ہیں، تمام جانور ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ساری دنیا میں یہ موجود ہے، مگر ملعون ساری دنیا کیا ہے؟ وہ ملعون ہم ہیں. اگر یہ ساری دنیا ملعون ہے اور اس میں جو ہم ہیں وہ بھی ہم ملعون ہیں، مگر ہم اگر اللہ کے لیے کریں جو بھی کام وہ ملعون نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جو اللہ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں ہے. تو ہم اللہ کے لیے اگر کریں گے، تمام کام اللہ کے لیے کریں گے تو ہم ملعون نہیں رہیں گے. ملعون کون تھا؟ شیطان ملعون تھا، ابلیس ملعون تھا. اور ہمیں بھی ملعون، اگر ہم اللہ کے لیے نہیں کریں تو ہمیں بھی ملعون کہا جا رہا ہے. ہم کیا کریں؟ ہم ملعون سے باہر نکلنا. اب وہ کیسا نکلیں گے؟ وہ ایمان رہے گا بندے کے اندر، ایمان رہے گا، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانے گا، اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا جانے گا، اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا دیکھے گا، اللہ ہی غنی ہے جانے گا. ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، ہم فقیر ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے.
اگر یہ احساس کرے گا تو اللہ کے لیے کرنے والا. دیکھیے امانت کا جو احساس ہوتا ہے نا، امانت کا احساس جب ہو جاتا ہے بندہ، تو بندہ اللہ کے خاطر کام کرنے والا بن جاتا ہے. امانت کا جو میرے پاس ہے ساری امانت ہے، اس کے تحت اگر کام کرے گا تو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کے لیے کام کرے گا. جو اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کے تحت کام، وہ کام جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا اس میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں راضی رہتے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ملعون بن کے بیٹھے ہوئے، ہم ملعون بن کے بیٹھے ہوئے کیونکہ ہم اللہ کی مرضی کے تحت اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے. اب دیکھیے امانت ہمارے پاس کیا کیا ہے. امانت ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس پیسہ امانت ہے، ہمارے پاس نوکری امانت ہے، ہمارے پاس بیوی امانت ہے، ہمارے پاس بچے امانت ہے، ہمارے پاس ماں باپ امانت ہے. یہ امانت ہے سارے. دیکھیں ہمارے پاس صحت امانت ہے. یہ ساری امانت کو اللہ کے لیے خرچ کریں. وہ امانت کا احساس کریں گے تو سارے حقوق اللہ کے لیے ہوں گے. اگر میرا سمجھ کے اگر کرے گا بندہ، یہ میرا ہے بول کے کرے گا، تو یہ امانت نہیں ہوگی، یہ خیانت آئے گی اس کے اندر. تو ہم کیا کریں؟ پہلے نوکری ہے، نوکری کو جا رہا بندہ، اب مجھے نوکری کرنا ہے، کمانا ہے اچھا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں دی ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے، ان کے اوپر وہ امانت نوکری میں اچھا کما کر ان کے اوپر خرچ کر سکوں. اگر یہ نیت سے کرا، کام کرا، رات میں 12 بجے تک کر رہا، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے. نیت کیا ہے؟ اپنے امانتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے، ان کے تمام حقوق کو پورا کرنا ہے. یہ محنت کر رہا ہے بندہ، رات میں 12 بجے تک کام کر رہا، صبح 8 بجے جا رہا، رات میں 12 بجے تک کام کر رہا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق دیے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے. اگر وہ وقت گزار رہا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. اگر وہ اپنی شہوت پرستی کے لیے باہر جائے، یہاں پھرے وہاں پھرے، مالز میں پھرے، گندے چیزیں دیکھے، یہ اگر تمام کام کرے گا تو یہ دنیا ہے. تو دین دنیا کا فرق کیوں؟ اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ حلال رشتہ پیدا کرے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ امانت کا احساس کرے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بندہ ایمان والا رہے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بندہ جانے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بندہ جانے کہ اللہ ہی مالک ہے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بندہ جانے اللہ غنی ہے اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر. اگر یہ بندہ اگر سمجھ جائے گا تو آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنے میں. اگر یہ بندہ سمجھ جائے گا تو آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارنے میں. تو سیکھنا کیا ہے امپورٹنٹ؟ اگر دنیا کو پہچاننا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملنے کا ہے. جو کچھ ملنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. یہ تصدیق ہوگی. جب وہ تصدیق ہو جائے گی تو دل سے یہ بات نکل جائے گی. لا سے کیا نکل جائے گی؟ کہ دنیا میری حاجت روا نہیں، دنیا میری حاجت روا نہیں ہے، دنیا غنی نہیں ہے، دنیا بھی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، دنیا بھی محتاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، گزر رہے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، مردہ بکری پڑی ہوئی. تو صحابہ کو کہتے ہیں کہ اے صحابہ ایک بات بتانا، کیا یہ بکری ہے جو مردہ بکری ہے اپنے مالک کے قریب کچھ فائدہ مند ہے؟ کیا اس کی کچھ قدر ہے اپنے مالک کے قریب؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بالکل نہیں، یہ اپنے مالک کے قریب اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے مالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخدا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بھی اس مردہ بکری کی طرح ہے، اس سے بھی گئی گزری ہے. اب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قریب یہ مردہ بکری کی طرح ہے. اب دنیا کی مثال مردہ بکری کی طرح نہیں، اور کیسی بکری رہے گی؟ نہ اپنے مالک کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ مالک کے سامنے اس کی کچھ قدر ہے، کچھ قدر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی کچھ قدر نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو پانی تک نہیں دیتے. کافروں کو پانی، اگر مچھر کا پر، ہم مچھر بھی نہیں دیکھے ہوں گے، مچھر بھی اس کو غور سے دیکھتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت، مچھر کی کیا اہمیت ہے ہمارے سامنے؟ آیا تو مار کے کھا لیتے.
کچھ اہمیت ہے. مچھر کی پر کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں. اگر اتنی ذرہ سی بھی اگر اہمیت ہوتی تو کافر کو پانی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ اتنا ناپسند کرتے دنیا میں. اللہ تعالیٰ تک اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, قدر کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا بس ایسی بنا دی. دنیا کیا ہے؟ ملعون ہے, اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ملعون ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کی اہمیت ہے؟ اس کے اندر جو بندے ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اللہ کے لیے جی رہے ہیں, جو اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, وہ ملعون نہیں ہے, وہ اللہ کے پیارے محبوبین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو دیکھیں دنیا اللہ تعالیٰ کو ذلیل پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کو میں نے ذلیل پیدا فرمایا. جب سے دنیا بنائی گئی اللہ تعالیٰ نے نگاہ کرم سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. نگاہ کرم سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف دیکھا بھی نہیں. اور جو نیکوکار ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو نیکوکار بندے ہیں, جو بندے نیکوکار ہیں, وہ دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ جو چیز کو ویلیو نہیں دیتے, نیکوکار بندہ اس کو ویلیو کیسا دیتا ہو؟ اب ہمارا محبوب ہی نہیں کوئی ہمیں چاہتا ہے, وہ اس کو ویلیو نہیں دیتا, بولا کہ بھائی اس کو کیئر مت کرو. ہم بھی کیئر کرتے, اس کو نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ دنیا کو پسند نہیں کرتا تو اس کے محبوبین بندے, اس کے چاہنے والے بندے, نیکوکار بندے اس کو پسند نہیں کرتے. تو نیکوکار بندے کیا کرتے؟ حقیر سمجھتے دنیا کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندے مر جائیں گے, اللہ تعالیٰ بشارت فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکوکار بندے ہوں گے, جو دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں, دنیا کو ملعون سمجھتے ہیں, دنیا میں ملوث نہیں ہوتے, وہ بندوں کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ بندے مر جائیں گے, مر کر جب اٹھائے جائیں گے, تو جب اٹھے گا بندہ تو اس کے سامنے نور ہوگا, نور بھرا ہوگا, اور پھر فرشتے آگے اسے گھیر لیں گے. پورے فرشتے آ کے اس کو بولیں گے. اب یہ کون بندہ ہے؟ نیکوکار بندہ کیسا ہے؟ جو دنیا کو حقیر سمجھتا ہے. دنیا کو حقیر سمجھتا ہے, دنیا کے تحت زندگی نہیں گزارتا ہے, وہ اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارتا ہے, دین کے تحت زندگی گزارتا ہے. وہ نیکوکار بندہ جب مر جائے گا, مر کر خبر سے اٹھے گا تو نور ہی نور ہوگا, اور فرشتے اسے گھیرے ہوئے رہیں گے, اور نور کے ساتھ فرشتے اسے گھیر کر اسے اللہ کی پناہ میں پہنچا دیں گے. جب وہ اللہ کی پناہ میں پہنچا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنی پناہ میں لے لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے. اللہ حفاظت میں لے کے گیا. تو یہ بندہ کیا ہے؟ یہ کون بندہ ہے؟ یہ دنیا سے تعلق جو توڑ کے رکھتا ہے, یہ دنیا میں ملوث نہیں رہتا, مطلب اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارتا ہے. اگر اور ایک جو بندہ, اب یہ بندہ جو ہے نیکوکار ہے, جو دنیا سے جو دنیا کے رغبت نہیں رکھتا, دنیا سے محبت نہیں کرتا, اس کا یہ حشر ہے. مگر جو اگر دنیا سے محبت کرتا, جو اپنی ساری تمنائی دنیا کو کمانے میں لگا دیتا. اب دنیا کو کمانے میں مطلب اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر پورے کام کر رہا ہے, حقوق اللہ کی مرضی کے خلاف, تمام کام اللہ کی مرضی کے خلاف, اپن خود حاجت روا, دنیا کو حاجت روا بنا کر کام کر رہا ہے, دنیا کو غنی سمجھ کر کام کر رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اب وہ کس چیز میں ملوث ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ جو بندہ جو دنیا میں گھس کر دنیا کی تمنائی میں, دنیا کو کمانے کی لالچ میں جو کام کر رہا ہے, وہ سب سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو غمگین کرتا ہے. ہمیشہ غم رہتا اس کو, ہمیشہ کا غم میں, پریشانی میں رہتا ہوں کہ بھائی غم میں ہوں, کتنا بھی آ جائے, کتنا بھی پیسہ آ جائے, اس کو بس کرتا, غم میں رہتا. اچھا نوکری کر رہا, غم میں ہے, نوکری کو جا رہا, غم میں ہے, نوکری چھوٹ جاتی, یہ غم, میرے ساتھ یہ ہو رہا, وہ غم, تمام غم اپنے اوپر لے لیتا. میرے رشتہ دار اس کے خلاف دکھ کے آتے, پورے غم میں آتا, میرے ساتھ ہی جیسا کہ وہ کی, میں کیا کرا کی. اب یہ کیا دنیا کے پیچھے جب بھاگ رہا ہے, دنیا سے جب رغبت دکھا رہا ہے, دنیا کی محبت میں جب جا رہا ہے, دنیا کی تمنائی حاصل کرنے میں پڑے ہوا ہے, تو غم میں آ جائے. دوسری چیز کیا ہوتا ہے, ہمیشہ مصروف رہے. اب ہم بول رہے ہیں نا, دین کا کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا, نماز پڑھنے ٹائم نہیں مل رہا, روزے رکھ رہے ہیں, روزے رکھنے ٹائم نہیں مل رہا, اچھا کام کرنے کا سے ٹائم نہیں مل رہا, بیوی کے حقوق, ماں باپ کے حقوق پورا کرنے ٹائم نہیں مل رہا, ٹائم نہیں مل رہا, ٹائم اس لیے ملتا, ہم کون سا کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, مگر ٹائم نہیں رہتا. اب یہ ٹائم جو نہیں رہا, جو یہ ایکسکیوز جو ہم بنا لے کے بیٹھے ہوئے, یہ ٹائم نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پتا اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے. اب جب ٹائم نہیں مل رہا ہے تو یا کیا بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ جب ٹائم مصروف ہو جائے گا. اب وہ مصروف کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے, اپنی واہوائی میں لگے ہوا ہے, اپنی خودی سے کرنے لگے ہوا ہے. اپن خود کما لوں گا, دنیا حاجت روا ہے, دنیا کے ساتھ محنت کروں گا تو مجھے ملے گا. اللہ حاجت روا ہے بلکہ کام نہیں کر رہا.
جب وہ کرنے جا رہا ہے، جب خود ہی سے کرنے جا رہا ہے اور دنیا کو حاجت روا بن کے، دنیا کے سامنے محتاج بن کے، دنیا کے سامنے عزت و انکساری کرنے جا رہا ہے، تو اسی میں مصروف ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھیے، اگر ہم مصروف ہے، اگر ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہے، دین کا کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ ہم دنیا میں ملوث ہیں۔ ہم دنیا میں ملوث ہیں۔ اب دنیا میں ملوث کیا ہے؟ دنیا کی تمنا پانے کیا ہے؟ دنیا کو حاجت روا بنا کر بیٹھے، دنیا غنی ہے سمجھ کے بیٹھے، اور ہم محتاج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے، ہم فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ملعون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال دے رہے ہیں؟ مردہ بکری کی مثال دے رہے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے سامنے ہم اتنی محنت کر لیتے پھر اب تو ہمارا نتیجہ کیا ہو رہا؟ پہلے تو ہم غمگین آ گئے، ہم مصروف ہو گئے، اب برکت اڑ گئی۔ تیسری چیز بتائیے، برکت اڑ گئی۔ کما رہے ہیں، ہزاروں پیسے آ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کما رہے ہیں، برکت ہی نہیں ہے پیسوں میں۔ جو کما رہے ہیں بیماریوں میں جا رہے ہیں، جو کما رہے ہیں ادھر چیز میں خرچ ہو جا رہے ہیں، پیسہ بس نہیں ہو رہا بھائی، چیزیں بس نہیں ہو رہی، برکت ہی نہیں رہ رہی۔ نہ صحت میں برکت، نہ پیسے میں برکت، نہ رشتہ داری میں برکت، نہ کھانے میں برکت، نہ اٹھنے میں برکت، نہ نیند میں برکت، نہ نمازوں میں برکت، نہ خیر خیرات میں برکت، کسی چیز میں برکت نہیں، نہ آنے کی چیز میں برکت ہے، نہ کچھ تقسیم جو کرتے ہیں اس میں برکت، کسی میں برکت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مصروف کر دیں گے، اور اتنا مصروف کر دیں گے، اتنی محنت کرے گا، اتنا کمائے گا، اور جتنا بھی کمائے گا، جو بھی کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اس میں برکت بھی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب وہ برکت تو نہیں ہے، اب چوتھی چیز اور ایک ملوث ہو جائے گا اس میں۔ چوتھی چیز کیا بتائے گی؟ اس کے خواہشات کبھی ختم نہیں، جو کچھ بھی ملے گا، مجھے اور ہونا، میرے کو یہ ہونا، میرے کو وہ ہونا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ سارے چیزوں میں لگے ہوا ہے، سارے چیزوں میں کیا کرے ہوا ہے؟ لگے ہوا ہے۔ ہم دیکھیے، اگر یہ دنیا میں ہم جائیں گے، دنیا کے اندر اگر اللہ کی مرضی کے تحت زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوستوں کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے جان پہچانت والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بہت غم میں ہیں، بڑا غم میں ہوں بھائی، بہت پریشانیاں ہیں، بڑا غم میں ہوں۔ غم میں رہتے پہلے، پھر مصروف بھی رہتے، دن بھر صبح سے لے کے شام تک کام کر رہے ہیں، غم جا رہا نہیں ان کا، ان کے پاس پیسہ آ رہا نہیں، کیوں؟ ان کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ انہوں اتنا محنت کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، پوری جان لگا دے رہے ہیں، مگر پھر بھی غم میں، کیوں؟ برکت اڑ گئی، برکت اڑ گئی۔ برکت کیوں اڑ گئی؟ کیونکہ خواہشات بہت بڑا لے کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ جو دے اس میں راضی رہے گا۔ دیکھیے دنیا کیا ہے نا، دنیا میں جب بندہ رہتا ہے، دنیا ایک سمندر کی طرح مثال دی گئی، ایک سمندر کی طرح مثال، اور اوپر جو ایمان والا ہے وہ کشتی، جو ہمارا دل ہے، قلب ہے، جو ایمان والا بندہ ہے وہ کشتی، وہ بندہ جب تک کشتی بن کر کشتی کے اندر سوار رہے گا، کشتی میں سوار رہے گا، اوپر چلے گا، دنیا کے اوپر رہے گا، تو وہ سرکشت رہے گا، وہ سیف رہے گا۔ جب دنیا کے اندر گھس گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر گھسے ہوئے بھی نہیں ہے، لانگ ڈائیو لگا کے اندر چلے گئے، باہر بھی نہیں نکل سکتے، باہر بھی نہیں نکل سک رہے۔ اب باہر نکلنے کے واسطے کوشش کر رہے ہیں تو بھی نہیں آ سکتے۔ تو اب خواہشات ہمارے بڑے بنانے کے بیٹھے ہوئے، اب خواہشات ہم کیا کریں؟ خواہشات حضرت قبلہ فرماتے ہیں، دنیا ہر طریقے سے آتی، ہر طریقے سے لے کے آتی، ٹوکری لے کے آتی، بھر بھر کے۔ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس میں سے اپنا حصہ نکالتا ہے اور باقی دنیا کو جانے دیتا ہے۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ ہم ہمارا حصہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارے، اور ہمارا جتنا حصہ ہے، جتنا ہم دنیا میں رہنا ہے، اتنا کھائے، اتنا پیے، اتنا کمائے، محنت کرے، نوکری کرے، مگر اللہ کی مرضی کے تحت۔ اگر جب بندہ اللہ کی مرضی کے تحت کرے گا، اللہ تعالیٰ نصرت فتح عطا کرے گا، دنیا میں بھی نصرتیں ملیں گی، آخرت میں بھی نصرتیں ملیں گی، نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ اس کو کوئی فکر ہوگی۔ فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ آنے والی کی فکر ہوتی ہے۔ غم کس کا ہوتا ہے؟ جو گزر گیا، جو پریشانی میں غمگین ہو جاتا۔ اب وہ غمگین کیسا ہو رہا ہے بندہ؟ دنیا کی تمنائی میں لگے ہوئے، دنیا کو کمانے کے واسطے لگے ہوئے، دنیا 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 دنیا، پیسے ہونا پیسے ہونا۔ اب آج کل دنیا تو پیسہ بول رہی، پیسہ ہے تو دنیا میں صحیح رہ سکتے۔ اب پیسے کی رغبت، پیسے کی محبت، دیکھیے پیسے کی محبت، یہ رغبت جو محبت ہوتی ہے نا، یہ دل کو اندھا کر دیتی ہے،
یا اللہ فرماتے ہیں جو رغبت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے دنیا کی، وہ دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اب بندہ جب یہ رغبت نکالے گا دنیا سے رغبت نکالے گا، دور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحابی آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے کہ وہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا ہے تو اس سے تو بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کریں گے، اور جو لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ اب دنیا سے بے رغبت کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کی تحت زندگی گزار، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے اس کے تحت زندگی مت گزار، بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ مطلب دنیا کو حاجت روا نہ مانے، دنیا کو حاجت روا نہ جانے، دنیا کو حاجت روا دیکھ رہا ہے ابھی یہاں بندہ، ماننا جانا تو وہ تو دیکھ رہا، ارے دنیا حاجت روا ہے، بس زبان حال دنیا دکھانے کی میں ضرورت پوری کری، مگر حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ اللہ کو حاجت روا جانے کا مطلب ایمان والا جب بن جائے گا اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ دوست سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ بے رغبت ہو جائے، اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کو ہی حاجت روا مان، دنیا کو حاجت روا نہیں مان۔ اب لوگ محبت کرنا ہوتا نہیں بھائی، لوگ اب بولتے نا بھائی میرا باس میرے کو نہیں چاہتا، میری بیوی میرے کو نہیں چاہتی، میرے ماں باپ میرے کو نہیں چاہتے، دوستہ میرے کو نہیں چاہتے، گرا کے دیکھتے، حقیر نظر سے دیکھتے، اس کا زیادہ پیسہ ہے انہیں حقیر کی نظر سے دیکھتا۔ جب آپ بولے گے اس کا زیادہ پیسہ ہے تو انہیں حقیر کی نظر سے ہی دیکھے گا۔ جب آپ بولو گے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے تو اللہ تو وہ اپنے کو حقیر کی نظر۔ جب ہم بے رغبت ہو جائیں گے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اب وہ بے رغبت کیسا ہوگا؟ مخلوق سے بھائی ہو بول کے بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس وہ ہونا کیسا وہ بھی بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہونا کیسا؟ بے رغبت لوگوں سے کیسا ہونا؟ وہ ایمان آئے گا تو بے رغبت ہو جائے گا۔ اب وہ ایمان کیسا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ غنی نہیں ہے۔ وہ لوگ تو محتاج ہیں، وہ کس کے؟ ہمارے نہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اب رغبت کہاں سے ہوگی؟ رغبت دیکھیے اٹریکشن ہوتا ہے، جب اس کا ہے ہی نہیں، جب بھائی اس کا ہے ہی نہیں تو اٹریکشن کس بات کا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے حقیقت اس کا نہیں ہے، کون سی بات کی اٹریکشن؟ اب کوئی بڑی کار لے کے آیا، مرسیڈیز لے کے آیا، ایک ڈرائیور لے کے آیا، اور ڈرائیور کو بولتے ہیں واہ واہ کیا ڈرائیور زبردست، تعریف کرتے، معلوم رہتا وہ کار اس کی نہیں ہے، اس لیے اس کی واہ واہی نہیں کرتے ڈرائیور کی، ارے ڈرائیور ہے اس کے پاس ہے، ارے اس کے پاس ہے دوسروں کی ہے گاڑی۔ یا پھر امانت، اب کوئی دوست ان سے بڑی مرسیڈیز لے کے آیا، بولتے کیا دوست امیر ہے غنی ہے، بولتے کیا ارے کروڑ پتی ہے میرا دوست، بولتے کیا نہیں بولتے، اس کو معلوم ہے بینک کے لے کے آیا سو ہے باس کن سے، مرسیڈیز لے کے آیا، مرسیڈیز میں آیا ٹھیک ہے، مگر کس کی ہے وہ؟ باس کی ہے، باس کی ہے، تو بے رغبت رہتا، ٹینشن نہ رہتی اس کو، بے رغبت رہتا نا ٹینشن، ارے اس کا نئے دوست ہے میرا، نارمل ہے، وہ بھی ویسی ہے میں بھی ویسی ہوں۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ جب نظر ملا ہے لوگوں سے تو دیکھیں کہ یہ اس کے مالک نے اس کو دی، یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں، جیسا آپ چھوٹی نارمل مثال جیسا ابھی جو دی گئی ہے کہ ایک کمپنی کا نوکر ہے، کمپنی کے نوکر کے پاس کمپنی کی کار ہے، مرسیڈیز کار ہے، تو ہم وہ بندے کو بولتے کیا واہ کیا امیر آدمی ہے؟ نہیں بولتے نا، کیا بولتے؟ کمپنی کی کار ہے، وہ بھی برابر ہے، بھی برابر ہے، وہ بھی کام کر رہا ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مثال کو رکھ کے دیکھیے، جو لوگوں کے پاس ہے وہ اس کے مالک کا ہے، جو لوگوں کے پاس اس مالک کا ہے، اگر جب وہ ہمیں پتہ چلے گا وہ بولے گا وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے، اس کے پاس بھی امانت ہے، میرے پاس جو ہے وہ میری امانت ہے، اس کو ٹینشن نہیں، ہم اس کو مرسیڈیز سنبھالنا ہے، اسکریچ لگا دیا، اوور سپیڈ کر دیا تو چالانا پڑ جاتے اس کو، یہ فکر رہتی ہے ہمارے کو، اس کو سمجھاتے بھائی سنبھال کے رکھ، اس کی فکر میں رہتے، پھر اپن بولتے اللہ کا شکر ہے ہمارا باس ہمارے کو مرسیڈیز لے چکا ہے، اگر کہاں سنبھال لیتے بیٹھیں گے، بھائی ہائی مینٹیننس گاڑی ہے، اگر کچھ بھی ہوا تو پوچھتے، باس بولتا کہ تم ہی پے کرنا فائن، تم ہی بنانا، یہ فکر میں رہتے۔ تو ہم کیا کریں؟ بے رغبت کیسا ہوگی؟
وہ اس کے پاس بھی جو ہے اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس بھی جو ہے اللہ کی امانت ہے. تو امانت کا جتنا احساس کریں گے اتنا بندہ بے رغبت ہوگا. امانت کا جتنا احساس کریں گے اللہ کے لیے کام کرنے والا بنے گا. امانت کا جتنا احساس کریں گے اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارے گا. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا. سلیمان علیہ السلام سارا اپنی پورے لوگ آپ کی فوج میں لے کے آگے بڑھ رہے تھے. اب وہ فوج میں کیا کیا ہے؟ جانور بھی ہے، وہ فوج میں جانور بھی ہے، وہ فوج میں جن بھی ہے، وہ فوج میں انسان بھی ہے، تمام لے کے جا رہے ہیں آگے. اور سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت تھی، بڑے ملک کے بادشاہ ہیں، بڑا مال دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ایک شخص آگے بتا، اے سلیمان علیہ السلام ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، کئی ملک عطا فرمائے، کوئی بڑی تعریف کر. سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسم کی ایک تسبیح کے برابر یہ ساری، برابر بھی نہیں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. ایک تسبیح کے سامنے یہ سارے چیز بیکار ہے، یہ ساری ملکیں بیکار ہے، یہ ساری بادشاہت بیکار ہے. ایک تسبیح کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک باقی رہے گا اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. تو باقی جو رہنے والا ہے اس کے لیے زندگی گزارے. یہ مال، یہ دنیا ہے، سب ختم ہونے والی ہے. لیکن آپ جیسا کہ نبی مولا نے فرمایا، مثال دی کہ آخرت کے بعد کی زندگی دیکھیں. آخرت کے بعد کی زندگی بہت لمبی چلنے والی ہے. مرنے کے بعد جو زندگی ہے، قیامت کی جو زندگی ہے، قیامت کے بعد جو زندگی ہے، یہ بہت لمبی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا بتایا گیا. اور ہم یہاں پر کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے سال کے لیے ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. اب 70 سال اگر ہم دیکھ لیں تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، تو یہ 10 سیکنڈ، نینو سیکنڈ جو بھی ہے، اتنی ٹائم کی زندگی کے واسطے اس میں رغبت ڈالنے کے بیٹھے. اتنی کم وقفے کی زندگی میں ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں. اور دیکھیے ہم جو یہاں کریں گے نا وہ آگے ہوگا. اب تیاری کرنا ہے، 2 گھر کی تیاری، آخرت کی تیاری، دنیا کی. اب دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا تیاری کریں، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری کریں. اب دنیا میں کتنے سیکنڈ رہنا ہے؟ 10 نینو سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ رہنا ہے. کمپیئر ٹو اگر ہم قیامت کے 50,000 سال کا ایک دن سے اگر حساب کر رہے ہیں تو اتنے کم وقفے کے لیے اگر زندگی گزار رہے ہیں، ہم بڑے بڑے پلاننگاں لے لے کے بیٹھے، بڑے بڑے خواہشات لے لے کے بیٹھے، بڑے بڑے چیزاں لے لے کے بیٹھے. مگر ہمیں کرنا کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا، خبر کے سوالوں کی تیاری کرنا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں دنیا کی حالت نہ بتاؤں؟ دنیا کی حالت نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، آپ عرض فرمائیے دنیا کی حالت کے بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر شہر کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے شہر کے باہر لے کے جاتا، لے کے جا کے وہاں کچرا رہتا، کچرے کا گھوڑ رہتا، وہاں پر کھوپڑی رہتی، ہڈیاں پڑے ہوئے رہتے، کھانا کچرا پڑے ہوا رہتا، کپڑے پڑے ہوئے رہتے پورا گندے. اب وہ کھوپڑی کو بتا کے بول رہے ہیں، اس کھوپڑی کے اندر امیدیں بھی تھی، خواہشات بھی تھی. اب وہ کہاں ہیں؟ بڑے بڑے امیدیں لگا کے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، خواہشات لے لے کے کہ میں اب ایسا کروں گا. اب وہ پلاننگ بھی بڑے بڑے پلاننگاں کر رہا تھا انہیں کہ میں ایسا کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں MBBS بن جاؤں گا، پھر میں انجینئر بن جاؤں گا، پھر میں وہ کماؤں گا، پھر 10 پراپرٹیز ہوں گے میرے، پھر میں ان کی شادی کروں گا، میں ان کی شادی کروں گا، میں گھر والوں کو سنبھالوں گا. پورے پلاننگ کر رہا تھا. کھوپڑی جو پڑی ہوئی ہے وہ پورے پلاننگ کر رہا تھا، وہ زندہ جب تھا. اور اس کے بڑے بڑے خواہشات تھے کہ میں کو وہ ملنا، میرے کو یہ ملنا، وہ ملنا. مگر اس کی حقیقت کیا ہوئی؟ بڑے بڑے امیدیں کر رہا تھا مگر اس کی حقیقت یہ پڑی. وہ کھانا پڑے ہوا ہے، جو خوشبودار کھانا پڑے ہوا تھا، خوشبودار کھانے جو کھاتا تھا، کھانا یہاں سڑا پڑے ہوا. جو اونچے اونچے لباسوں کی، اچھے اچھے لباسوں میں پہنتا تھا، وہ جو پھٹے کپڑے پڑے ہوئے. یہ دنیا کی حالت ہے بولے. اور جس کو دنیا کے بارے میں حالت پہ رونا ہے روئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر ٹھہر کر زار و خطار روئے. اب یہ بات دیکھیے، کئی کو روئے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، کئی کو روئے ہوں گے، ایسا تو یہ بہت گہری بات ہے. یہ جو
علم لا الہ الا اللہ سمجھ جاتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اسلام ایمان احسان کے تحت جو تعلیمات حاصل کرتا ہے، اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زندگی چھوٹی سی مختصر ہے، وہ کل کے دن ہمیں بھی وہ کھوپڑی بننا ہے، کل کے دن ہمیں بھی خبر میں جانا ہے، کل کے دن ہمارا بھی جسم فنا ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ ایمان باقی رہے گا، باقی کیا رہے گا؟ قلب سلیم باقی رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اور ہم اس کس کی عبادت میں لگے ہوئے رہیں؟ جو فنا ہونے والی ہے دنیا، اس کی عبادت میں لگے ہوئے، جو فنا ہونے والی ہے اس کو حاجت روا بنا کے بیٹھے ہوئے، دنیا کو حاجت روا، مگر جو باقی رہے گا، الہ جو باقی رہے گا، ہم اس کی طرف اس کو حاجت روا ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے باہر نکلنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کی رغبت کو دل سے نکالنا ہے اور آخر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی رغبت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا ماننا ہے۔ اب یہ کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان حاصل کرے گا بندہ، اگر ایمان حاصل کرے گا تو یہ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی۔ قرآن سے انشاءاللہ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کا درمیانی حصہ ہے۔ کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ یہ دیکھیے، ہم بھی کیا کرتے؟ کتاب الہی کے بعض احکام کو مانتے، تھوڑی چیز میں اللہ کی مرضی، ہاں بھائی کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تھوڑے چیزیں خالی نماز پڑھ لیے، جبہ ابا پڑھ لیے، تھوڑے کام عمل کر لیے، تھوڑے عمل کو چھوڑ دیے، تھوڑے چیزیں کر لیے، تھوڑے چیزوں کو چھوڑ دیے۔ تب اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ تم بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے ہو، تو جو لوگ تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھائے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے واسطے جو کبھی لا الہ الا اللہ بول کے کبھی دنیا کو حاجت روا بناتا ہے، کبھی اللہ حاجت روا بولتا ہے، کبھی اللہ حاجت روا بولتا ہے پھر لوگوں کی طرف رغبت کرتا ہے، کبھی اللہ حاجت روا بولتا ہے، کبھی نوکری کو حاجت روا مان لیتا ہے، تھوڑے کام اللہ کے مانتا ہے، تھوڑے کام نہیں مانتا۔ تو یہ ایسے جو حرکت ہے، دیکھیے ہم کر رہے ہیں دنیا میں، ہم کر رہے ہیں لائف پریکٹیکل، ہم کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بھی کہ 4 نماز پڑھ لیتا، 2 نماز پڑھ لی، 3 نماز چھوڑ دی، تھوڑے کام مان لیے نہیں مانے، تھوڑے نوافل کرے، تھوڑی سنت کرے، وہ چھوڑ دیے۔ تو یہ جو تھوڑا کر رہے ہیں، تھوڑا نہیں کر رہے ہیں، تھوڑا مان رہے ہیں، تھوڑا نہیں مان رہے ہیں، ان لوگوں کے واسطے پورا چھوڑ رہے ہیں تو ان لوگوں کے واسطے تباہی ہے، جو پورا انکار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تو تباہی ہے، جو تھوڑا مان رہے ہیں تھوڑا نہیں مان رہے ان کے لیے کیا فرمائے؟ ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھائے۔ دنیا کی زندگی میں ایسے حرکت کرنے والوں کے واسطے رسوا ہوگا، وہ بندہ دنیا میں رسوا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں تو رسوا ہوگا بھی، اگر قیامت کے دن بھی سخت سے سخت سزا ملے گی، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جو بھی کر رہے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، ہر آن یہ اللہ ایسا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، 24/7 ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر نینو سیکنڈ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز لکھ رہا ہے، تو ہم کیا چیز چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم بولیں گے نہیں آج میں دنیا کا کام کر لیتا ہوں، کل نماز پڑھ لیتا ہوں، اب جوانی ہے میری بھائی، جوانی میں دنیا دیکھنا کرنا پڑتا، جوانی میں کرنا پڑتا، اب جوانی میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب کریں گے نہیں تو کب کریں گے؟ اب محنت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ بول کر، یہ بہانہ بنا کر نفس امارہ میں زندگی گزارنا، یہ بہانہ بنا کر یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی، ارے اب میں کچھ جینے دو بھائی، اب نہیں جیوں گا تو کب جیوں گا؟ ماں باپ کو کہاں دیکھوں میں؟ ماں باپ کا کیسا خیال رکھوں؟ لگا رکھ لیتے ہیں ان لوگوں کا، میں کہاں دیکھوں؟ اب یہ پیسہ ہے میرے کو کرنا ہے، میں جما رہا ہوں، ارے میرے کو بیوی کو بھی دیکھنا ہے، میرے کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے، جو میں کر کے جو بیٹھے ہوا ہے بندہ، اور اپنی مرضی کے تحت، اللہ کی مرضی کے تحت زندگی نہیں، اپنی مرضی کے تحت، اپنی مرضی کیا ہے؟ کبھی مانتا کبھی نہیں مانتا، کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت کے دن سخت سے سخت سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز نوٹ کر رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم بچے، ہم ایمان حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی محفلوں سے، اچھے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ بنا کر رکھا، ایسے لوگوں سے وابستہ ہے، اللہ کا احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم شکر ہے بول کے پھر ہم آج شکر منائیں گے
اور کل دنیا کی کاموں میں لگ جائیں گے تو ہمیں بھی رسوائی حاصل ہوگی۔ آج ہم بولیں گے ماشاءاللہ آج میں لا الہ الا اللہ کا پورا ذکر کرا، آج میں درود شریف کا پورا ذکر کرا، آج میں پورا اچھا نمازہ پڑھا، آج میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھا، پھر اس کے بعد اگلے دن چھوڑ دیا سر، ارے نہیں میرے کو جاب میں دیر ہو گئی، ارے نہیں میرے کو میٹنگ آ گئی تھی، ارے نہیں میرے کو لوگوں سے ملاقات کرنا تھا، ارے وہ امپورٹنٹ تھا، امپورٹنٹ دنیا کو امپورٹنٹ بنا دی۔ دین کا کام پورا کرے، پھر دنیا میں جو ہوگا دین کے تحت کام کرے۔ دیکھیے آسانی پوری، الدین کلو یسر، دین پورا کا پورا آسان ہے۔ اتر کے تو دیکھے، تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، تو ہم فارغ تو ہو اللہ تعالیٰ کے تحت۔ ہم ایک ہاتھ بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ دو ہاتھ ہے، دو ہاتھ آئے گا، ہم ایک بالش آئیں گے اللہ تعالیٰ دو بالش آئیں گے، ہم ایک ہاتھ آئیں گے اللہ تعالیٰ چار ہاتھ آئیں گے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تم چلتے ہوئے ہوگے میں دوڑتے ہوئے ہوں، تو ہم کیا کریں، ہم آدھے ادھر آدھے ادھر نہ بنیں، کوشش کریں کہ دین میں اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر من نہیں سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا اور مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے تحت کوئی نہیں مر سکتا، میں نے موت کا وقت مقرر کیا۔ دیکھیے موت اللہ کی مرضی ہے، مرنا ہے وہ مر کے رہے گا، 9 سیکنڈ فریکشن آف سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں رہے گا، فرق نہیں آئے گا، جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جب مرے گا۔ یہ ہر کوئی بولتا ہے بھائی مرنا ہے کر کے دے، ہر کوئی بول رہا ہاں بھائی مرنا ہے، مگر وہ مرنا ہے اس کے دل میں تصدیق نہیں ہے کہ اسے موت آنی ہے، اس کے دل میں تصدیق نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ مرنا ہے تجھے، ہم بولے ہاں بھائی مرنا ہے مگر دل میں تصدیق نہیں ہے، ایمان نہیں ہے ہمارا اس پہ، مطلب ہم قرآن پہ ایمان نہ لا رہے، قرآن کا جو کلام ہے اس بات پہ ایمان نہ لا رہے کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت کر دیا ہے ہمارا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں گھسے ہوئے، دنیا کی خواہشات میں اس طرح گھسے ہوئے ہیں کہ ہم موت کو بھول گئے۔ تو ہم کیا کریں، موت کو یاد کریں، اللہ دنیا کی رغبت دل سے نکالے، تو یہ قرآن پہ ایمان آئے گا، قرآن کی آیت پہ ایمان آئے گا، عمل کرنے میں آسانی ہوگی، مقرر۔ اور جو شخص اپنے اعمال کا دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے، جو اپنے اعمال کا نیک کام کر کے بول رہے ہیں کہ بھائی میرے کو یہ پریشانی آ رہی، اللہ میرے کو کہیں کو نہیں دے رہا، اے اللہ میرے کچھ دے دے، اب 25 یاسین پڑھتے میرے کو یہ کام ہو جانا، 25 یاسین پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہی میرے کو یہ کام ہو جانا، میں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لوگ میرے کو دیکھ کے بولنا کہ ہاں بھائی زبردست نمازی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے، اگر یہ نیت ہے اس کی تو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہوں۔ اگر انہیں بولا نماز پڑھ کے لوگ میری تعریف کرنا، اللہ لوگ اس کی تعریف کرتے، لوگ تعریف کریں گے، اب ہم سمجھتے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں تو ہم واہ واہی میں اور آ جاتے، مگر یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، دنیا میں بدلہ دے دے رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے یہاں کا یہاں ختم کر دے رہے ہیں، تعریف کرا کر، جو نیک عمل کرا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرا، لوگ بولتے ہیں ماشاءاللہ کیا زکوٰۃ دے رہا، مل گیا دنیا میں بدلہ اس کو، قیامت کے دن کچھ نہیں ملنے والا ہے اسے۔ نیک عمل کر رہا، اچھے کام کر رہا، ماں باپ کا خیال کر رہا، ماں باپ کی خدمت کر رہا، دکھانے کے لیے کر رہا، ماں باپ کی خدمت کر رہا، تو لوگ بولتے میرے کو زبردست، اس کا عمل بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتے، لوگ واہ واہی کرتے اس کو، ارے بھائی بیٹے کو کیا خیال رکھ رہا، مگر اس کا قلب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کا بدلہ اس کو یہ دے رہے ہیں، اور قیامت میں اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور مقرر ہے جو شخص اپنے اعمال کا دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں ہی حصہ دیتے ہیں، اور جو آخرت میں ثواب کا طالب ہو اس کو ہم وہاں ثواب عطا کریں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو آخرت میں جو بدلہ ہے، ایک تو بندہ دنیاوی میں بدلہ چاہتا ہے، ایک بندہ بولتا ہے کہ نہیں میں اللہ میرے کو آخرت میں بدلہ، تو جو بندہ بولتا ہے کہ نہیں میں اللہ پورے عمل جو کر رہا ہوں آخرت میں، اس کو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ مگر جو بندہ عمل کر اچھا عمل کر اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ نے جو بھی امانت دے دی اس میں اگر شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ دیں گے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میں دوں گا اپنے بندوں کو، تو دنیا مانگ رہا دنیا تجھے دے دوں گا، تو آخرت مانگ رہا تجھے آخرت دے دوں گا، جو مانگ رہا دے دوں گا، مگر تو شکر کرے گا ٹھہر کر، ارے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر، جو حال میں رکھا یا اللہ
تو میری مرضی کو، تو میری حاجتوں کو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے. تو نے جو کچھ بھی عطا کیا، تو نے مجھے جو ضرورت ہے میری، جو میری حاجت ہے وہ سمجھ کر مجھے عطا کیا. ہر شے کو اللہ ترتیب رب ہے ایسا، اللہ ترتیب ہر کسی کو عطا فرماتا ہے. یہ بول کر اگر شکر ادا کرے گا بندہ، اللہ تعالیٰ بولیں گے ان قریب وہ مجھے بدلا دیں گے، بہترین بدلا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب دینے بیٹھے گا، دیکھیے ہم ہماری سوچ سے مانگتے ہیں. ہمارے کو اگر 500 کی ضرورت ہے تو ہم 500 مانگتے ہیں، 1000 کی ضرورت ہے تو 1000 مانگتے ہیں. ہماری جتنی سوچ ذاتی. اب ہم کبھی بولتے ہیں 50 کروڑ ہونا کماتا ہوں، ہم سوچ لیتے، نہیں سوچتے، ہماری عقل نہیں ہے. 50 کروڑ تک کی مطلب ہے میرے کو 5 لاکھ مل گئے تو بھی بس سے بولتے، میرے کو تھوڑے پیسے بھی مل گئے تو بس ہے، گھر چل گیا تو بھی بس. ہم ہماری مینٹالٹی سے، ہماری سوچ سے، ہماری جتنی خواہشات ہے اس سے. مگر جب اللہ تعالیٰ خواہش کر کے اپنے بندے کو دے گا، بدلہ میں دوں گا، اللہ تعالیٰ کیسا دیں گے؟ نوازتے جائیں گے، نصرتیں آئے گی. مگر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ چیز جان کر ہمیں دنیا سے رغبت نہیں کرنا. دنیا کے اب عبادات بھی کر رہے ہیں تو دنیا کے طالب نہیں رہنا. عبادات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے عبادت کریں گے تو وہ دین ہوگا. اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہیں بدلہ دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت نہیں ہے وہ دنیا ہے، وہ دین نہیں ہے. اور آخرت کے بھی طلبگار رہیں گے تو اسے آخرت میں ثواب تو ملے گا. مگر جو بندہ شکر گزار ہوگا، جو دنیا میں رہ کر، یہاں پر عالم شہادت میں رہ کر اللہ کی مرضی کے تحت جو زندگی گزارے گا، وہی انسان انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی محبت دل سے نکالے، دنیا سے جو رغبت ہے، دنیا میں جو محبت ہے اس کو دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی ہے. اس بات کی تصدیق ہونے میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون.